آلہ و اصحابہ اجمعین۔ واجب الاحترام خواجگان صاحبان، ہمارے دوست جناب ملغانی صاحب، پروفیسر بٹی صاحب، محکمہ تعلیم کے افسران اور جناب شیخ ارشد صاحب اور دیگر معززین کرام اور معماران قوم، ایک طویل عرصہ کے بعد مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج ہمارے ایسر جاویدانی صاحب تو یہاں نہیں ہے، تو جب وہ یہاں صدر ہوا کرتے تھے تو میں کبھی کبھی حاضر ہوتا تھا۔ ہاں کیسے جاوید کیسر، وہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، معلوم نہیں آج کل کس حالت میں ہیں، اور آج بھی میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ بہت سی تقریریں ہوئی، جب لوگ تھک گئے، وقت بھی زیادہ ہو گیا، اس وقت مجھے موقع دیا گیا۔ اب اس تھوڑے سے وقت میں میں اسی پریشانی میں رہوں گا کہ کیا بات کروں کیا نہ کروں۔ حضرات، جب میں یہ کہتا ہوں کہ استاد کا بڑا اہم مقام ہے تو یہ دراصل ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک بین الاقوامی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر دور میں، ہر تمدن میں استاد کو باوقار مقام دیا گیا، ہر مذہب نے استاد کو مقدس قرار دیا۔ استاد کے سامنے ہر دور اس کی عظمت کے سامنے جھکتا رہا، اور آج بھی اگر اس قوم نے ترقی کی کوئی صحیح منزل طے کرنی ہے تو اسے استاد کا احترام کرنا پڑے گا۔ اگر استاد کا احترام نہیں کریں گے، خواہ وہ عوامی ممبر ہوں یا کوئی وزیر ہوں، اور اپنے آپ کو برتر سمجھ دیں گے تو اقوام عالم میں یہ قوم کوئی بھی مقام حاصل نہیں کر سکے گی۔ مابعد جنگ جو کہ تاج ابیت برطانیہ میں شائع کیا گیا تھا، اس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اس قوم کا مستقبل اساتذہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک اور مدبر نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو تختہ سیاہ پہ لکھتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں ایک دانشور جاپان سے تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت کچھ کہا، میں ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا اگرچہ وہ بھی بے حد قیمتی ہے، لیکن ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، جو سب سے بہتر آپ کو عمارت نظر آئے، بلا تعمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم کا یہ درس کے اسکول ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا حالت ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے ایک اسکول کے اندر ابھی ہمارے ضلع کے اندر، یعنی میرا ضلع فیصل آباد ہے، جہاں پورا آبپاشی کا نظام ہے، جہاں زمینیں زرخیز ہیں، جہاں تعلیم بھی کافی ہے، بڑے ادارے ہیں، ہر لحاظ سے ترقی یافتہ ہے، بے حد صنعتیں بھی ہیں، وہاں ایک اسکول کی حالت زار اس طرح بیان کی گئی۔ ایک میرے دوست نے کہا کہ میں اس اسکول میں گیا ہوں، چونکہ اس کی چار دیواری نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے راستہ بنایا، مویشی بھی آتے ہیں جاتے ہیں، اور اس سے جو تعلیم میں اور خلل پڑتا ہے وہ بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آ کے پڑھا رہے تھے تو دوست کو میں نے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ ریٹائر استاد ہیں، اور چونکہ یہاں 2 استاد ہیں، 5 جماعتیں ہیں، یہ تو بہت سے لڑکے فارغ رہتے ہیں، یہ اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ کچھ پڑھا دیتے ہیں اور اپنا چارہ لڑکوں سے باری باری کٹوا لیتے ہیں۔ اب آپ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تعلیم کے لیے کر، سب جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں تعلیم کے لیے ہوا۔ آپ کے ملک میں اتنی یہ سفارشات مرتب ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی جو مرتب شدہ سفارشات تھی کسی پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں۔ ہمارے مقابلے میں دوسرے ملکوں کو دیکھیے کہ تعلیم کا معیار بھی بلند ہے، شرح خواندگی بھی بلند ہے، بھارت میں ہم سے بلند ہے، بنگلہ دیش میں زیادہ ہے، سری لنکا میں زیادہ ہے، کوریا ایک صوبہ ہے وہاں 60% ہے، پورے ایشیا میں افغانستان کے بغیر جہاں کے جو کہ جنگ کی زد میں رہا تمام ممالک میں شرح خواندگی ہم سے بڑھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ننکانہ صاحب چلا گیا، چونکہ صاحبان وہاں آتے ہیں تو کبھی کبھی میں وہاں جاتا ہوں تاکہ وہاں کا نظام تعلیم، اساتذہ کے حالات کار وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کروں۔ مجھے ایک ہربنس سنگھ ہوتی مردان کے ملے، انہوں نے کچھ معلومات مہیا کی جو پٹیالہ میں آج کل ہے، انہوں نے یہ بتایا، بہت سی چیزیں بتائی، میں آپ سب چیزیں تو آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، صرف مہنگائی کے متعلق ایک چیز جو مجھے بتائی گئی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔
اب مہنگائی کے متعلق متبدل ملکوں میں یہی قاعدہ ہے کہ جس شرح سے مہنگائی بڑھتی ہے یا روپے کی قیمت کم ہوتی ہے اسی شرح سے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک دفعہ انڈیکسیشن آف پے کا اصول رائج کیا تھا جو بعد میں برقرار نہ رہا، لیکن وہاں مجھے معلوم ہوا اور انہوں نے بتایا کہ اس کا نام ہے مہنگائی بھتہ۔ ہر 6 ماہ کے بعد جتنا اضافہ ہوتا ہے روپے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے، سرکاری ملازمین کو اتنی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے ہر 6 ماہ کے بعد۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب بڑھتے بڑھتے مہنگائی الاؤنس ہمارا 95-90% ہو گیا، اور جب یہ 100% ہوگا تو یہ تنخواہ کا حصہ ہو جائے گا اور مہنگائی پھر اس ساری تنخواہ پر تشخیص ہوگی۔ اب یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پے کمیشن والوں نے مجھے بلایا تھا، ان سے میری بات چیت ہوئی تو جو میں نے اپنی یادداشت اس کی طرح بھیج بھی دی تھے تو انہوں نے پڑھی کہا کہ بس آپ کو اس سے زیادہ بات کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم نے وہ سمجھ لیا ہے، دیکھ رہے۔ میں نے کہا پھر مجھے آپ نے دعوت کس لیے تھی؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، لیکن ایک بات ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیہی الاؤنس کا کیا تقاضا کیا، یہ کیا مطالبہ ہے؟ میں نے کہا یہ مطالبہ تو بڑے واضح ہے، یہ مطالبہ دیہی الاؤنس کا یہ ہے کہ دیہات میں تعلیم کی پسماندگی کے پیش نظر، اس حقیقت کے پیش نظر کہ وہاں کوئی استاد کام کرنے کے لیے نہیں آتا، اور ان حالات کے پیش نظر کے سارے استاد ہر جائز ذریعہ اختیار کر کے لاہور جانا چاہتے ہیں، فیصل آباد جانا چاہتے ہیں جہاں کے کرایہ الاؤنس اور دوسری مراحت زیادہ ہیں، آپ وہاں بھی اٹریکشن پیدا کریں۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ شہروں میں تکلیفیں ہیں اس لیے ان کو زیادہ الاؤنس دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دیہات میں زیادہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیہات میں تو سہولتیں بھی ہیں، وہاں علاج معالجے کی سہولت حاصل ہے۔ دیہات کے لوگ جو ہیں وہ گھر سے زر کثیر خرچ کر کے شہروں میں جاتے ہیں، مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں مواصلات کے لیے نظام ہے، تعلیمی ادارے ہیں اور لوگوں کو آسانی رہتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے مقابلہ میں دیہات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی شہری بڑی مشکلات میں مبتلا اس لیے انہیں الاؤنس دیا جائے تو پھر یہ کیوں ہے کہ لوگ شہروں کے بجائے دیہات میں آنے کے بجائے سارے لوگ شہروں میں جاتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ شہروں میں جاتے ہیں اور دیہات میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک ہمارا استاد ہے وہ لاہور میں رہتا ہے اور وہ شرف پور شریف میں جا کر تعلیم دیتا ہے، جب وہ شرف پور شریف میں تعلیم دیتا ہے تو اس کو آپ الاؤنس دیں گے 30%، لیکن اگر شرف پور شریف کا ہے اور لاہور میں جا کے دیتا ہے تعلیم اور وہاں سے واپس آتا ہے تو آپ اسے 45% دیتے ہیں، اس میں کیا معقولیت؟ لیکن یہاں کس بات کا ذکر کیا جائے؟ معقولیت کا تو یہاں کی ذکر افطار یا کی وجود ہی نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو 90 اسکیل ملے اس میں ہمارے پرائمری ٹیچر کو کیا دیا گیا کہ ان اسکیل نمبر 9 سے شرط کر دیا گیا کہ ایف اے سیکنڈ ڈویژن ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ میٹرک فرسٹ ڈویژن ہے، ایف اے تھرڈ ڈویژن ہے، مگر بی اے سیکنڈ ڈویژن ہے، ایم اے سیکنڈ ڈویژن ہے تو وہ نہیں لے سکتا۔ ایسے ہی ہے یہ لے سکتا ہے، تو یہ باتیں ہوتی رہی۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اب میں وسیع تناظر میں کچھ آپ سے عرض کروں۔ میں نے انہیں بتایا کہ سرکاری رپورٹیں کے مطابق پنجاب میں ایک سال میں تقریباً 7,500 ایکڑ زرعی زمین جو ہے اس میں کالونیاں اور مکان بن رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، یہاں معمول 1-1 انچ زمین کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم جو زمین ضائع کر رہے ہیں، جو شہروں میں مکانیت ہے اور شہروں میں دے رہے ہیں، اس سے زراعت کو نقصان ہوگا، ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، ہمارے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا، پھر اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوگی، پھر اور قسم کی کثافتیں اور دھوئیں پیدا ہوں گے، پھر ٹریفک کا مسئلہ شہروں کے لیے ہوگا۔ تو کیوں نہ آپ ایسی اٹریکشن پیدا کریں کہ دیہات سے لوگ شہروں میں منتقل ہی نہ ہو، وہاں آپ صنعتیں لگائیں، خیر وہ دوسرے ادارے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ملازموں کو وہاں رعایتیں دیں۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ جناب ایسا آپ کر چکے ہیں، آپ ڈاکٹروں کو 1,000 روپیہ دے چکے ہیں جبکہ لیڈی ڈاکٹروں کو 1,200 روپیہ آپ دے چکے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اساتذہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو دیہی الاؤنس دیا جائے تاکہ اساتذہ تعلیم جو ہے اس کی پسماندگی ختم ہو۔ حضرات
اب بہت سے موضوعات ہیں، ایک سیاسی مسئلہ بھی درمیان میں آ گیا۔ پنجاب ٹیچرز یونین واحد تنظیم ہے تمام ملازمین میں، جس نے نہ صرف اساتذہ بلکہ سب میں کہ جس نے سیاسی مداخلت کے خلاف تعلیمی بائیکاٹ کیا، سیاسی مداخلت کے خلاف اور مذمت کرتے ہوئے بڑے بڑے مظاہرے کیے۔ یہ 90 میں بھی ہوئے، 87 میں بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے۔ ہاں، گزشتہ سال ہم نے سارے ضلعوں میں، آپ کے یہ ضلع آپ کے یہاں تو نہیں لیکن مظفر گڑھ میں ہم نے مظاہرہ کیا۔ گزشتہ سال 1992 میں مظفر گڑھ میں مظاہرہ ہوا جس میں سیاسی مداخلت کی سخت مذمت کی گئی، اسے ناقابل برداشت قرار دیا گیا، اور اس کے جو اثرات تعلیم پر مرتب ہوتے قدر نظر اساتذہ کے وہ سب کے سب بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد لاہور میں 11 کو مظاہرہ ہوا۔ تو پنجاب ٹیچرز یونین تو اس کی مخالفت کرتی چلی آ رہی ہے، اور پنجاب ٹیچرز یونین اس کی مخالفت کر کے شروع سے ہی یہ ادارے جو ہیں یہ سرکاری تحویل بھی دیے گئے، ورنہ یہ ادارے تو سارے اکثر جو دیہات کے تھے یہ ڈسٹرکٹ بورڈیں چلاتی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر پنجاب ٹیچرز یونین درمیان میں نہ ہو تو پرائمری تعلیم بشمول مڈل اسکول ہر وقت حکومت چاہتی ہے کہ اپنی تعلیم میں لے۔ اب تک حکومت یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ پرائمری تعلیم کو اپنی تعلیم میں لے لیا جائے، اور 1981 میں حکومت نے اس کے لیے باقاعدہ DPC جسے پرائمری کے ایجوکیشن آفیسر مقرر کر کے اس کو دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اس کے متعلق جب میں نے افسران کرام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن گزٹ اس کا ہے اپنا بلدیاتی اداروں کا، اس میں تعلیمی ذمہ داری ان کو سپرد کی گئی ہے، اس لیے مسئلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ چلتا رہے گا۔ یہ پنجاب ٹیچرز یونین کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یہ سرکاری تحویل میں آئی، اور اب اگر سرکاری تحویل آپ کی برقرار ہے تو وہ بھی یونین کی وجہ سے ہے۔ مجھے سب نے کہا، مجھے افضل نے بھی کہا جو کہ ہمارے وزیر تعلیم تھے مرکز میں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس ضد کو چھوڑ دیں۔ ملک علی یار خان یہاں وزیر بلدیات ہوتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس ضد کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو بہت سی رعایتیں دیں گے اور یہ تعلیم جانے دیں، یہ اسی طرح یہ چلی جانی چاہیے، ہم نہیں چلا سکتے، ہم ان کو گرانٹ دے دیں گے، لیکن یہ ذمہ داری لوکل اداروں کی ہوتی ہے۔